سب کو یاد ہے جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, کہاں پہنچے قافلے کے ساتھ, بنی اسرائیل کے ساتھ کہاں پہنچے, دریائے نیل کے کنارے پہنچے. جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہاں کیا تھا, پانی, وہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا. اب گزرے کیسے, تو کیا ہوا, راستے بنے, راستے بنے, ایک نہیں بنا, ذرا جاگیے تو, ایک نہیں بنا, کتنے بنے, 12 بنے. بنی اسرائیل جو ہے کیا اس راستے سے گزر گئے. کس کے ساتھ گزر گئے, موسیٰ کے ساتھ گزرے, نہیں گزرے, راستے بنے, بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ گزرے. یہ آپ کی بات سنی بھی ہے کہ ادھر موسیٰ کا آخری آدمی باہر, ادھر فرعون کا آخری آدمی اندر. ہوا کیا, دریا ملا, پورا فرعون اور غرق لشکر غرق ہو گیا. یہ چیزیں وہ ہیں جو سنی ہوئی. لیکن اب جملے سنیے گا اس سے آگے کیا ہوا. موسیٰ گزرے پوری بنی اسرائیل قوم کے ساتھ, ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی باہر, ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی اندر, دریا مل گیا. اب یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہتھیا کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. آپ یہ بتائیے, یہ جو پورا موسیٰ کا لشکر بچا تھا, اس کو بچانے والا کون تھا, راستوں نے بچایا, ذرا بولیے, راستوں نے بچایا یا موسیٰ نے بچایا. بس آپ اسی سے نتیجہ نکال لیجئے. ارے کسی بھی قوم کو راستے نہیں بچاتے ہیں بلکہ رہبر بچاتے ہیں. بات یاد رکھیے, بات یاد سے شروع کیا. عاص ابن وائل نے کیا کیا, رسول کو سب سے زیادہ جو ہے کیا ابتر کا تانا دیا. تو اب یہاں سے سنیے, اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے. یعنی اللہ ہی نے راستے بنائے تھے اور اسی نے جو ہے کیا ہے بگاڑ دیے. آخر کہہ دیا جملہ, اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے. عاص ابن وائل نے رسول کو تانا دیا ابتر کا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے عاص ابن وائل کو 10 بیٹے دیے تھے. ارے آئیے میرے ساتھ ذرا سا, کتنے بیٹے دیے تھے, 10 بیٹے دیے تھے. اللہ اسباب ساز بھی ہے, اللہ اسباب سوز بھی ہے. اللہ نے عاص ابن وائل کو 10 بیٹے دیے تھے, رسول کو 1 بیٹی دی تھی. بولیے ذرا بولیے, اللہ نے عاص ابن وائل کو کتنے بیٹے دیے, 10 بیٹے دیے, اور رسول کو کتنی بیٹی دی, 1 بیٹی دی. اللہ اسباب ساز بھی ہے, اللہ اسباب سوز بھی ہے. یعنی جس عاص ابن وائل کو, توجہ دیجیے گا, جس عاص ابن وائل ملعون کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے, آج اس کی نسل میں سے کوئی باقی نہیں ہے. رسول کو 1 بیٹی دی تھی, قیامت تک کے لیے اس کی نسل کو باقی رکھا. سلوات کر دیجیے. اللہ اسباب ساز بھی ہے, اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز. جس عاص ابن وائل کو کتنے بیٹے دیے تھے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن جو ہے کیا ہے, جناب فاطمہ زہرا ایک اکلوتی بیٹی اللہ نے دی, لیکن قیامت تک کے لیے کیا ہے, نسل باقی ہے. یہ ہو گیا. ابھی 5 منٹ ہے اس گھڑی کے حساب سے بھی. ایک اور سن لیجیے, آپ نے حدیث سنی ہوگی شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے. دیکھیں میں کوئی وہ نہیں, اتنا بڑا کوئی خطیب نہیں ہوں, چھوٹا طالب ہوں, لیکن میرے دماغ میں اس وقت اتنی فضیلتیں ٹکرا رہی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھوں. ایک بابر بھائی نے شعر پڑھا, اس پہ مجھے پوری یاد ہے, انہوں نے پڑھا, اس پہ کئی نقطے یاد آ رہے ہیں, لیکن ایک چیز صرف پڑھ. آپ کی ایک حدیث سنی بھی نا, لولا علی لما کانا کفون ہے, اگر علی نہ ہوتے لما کانا لفاطمہ کفون علی وزیرہ, اگر علی نہ ہوتے تو زمین پر فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا. اور بھائی نے پڑھا اس مفہوم کرتے ہیں. ابھی وہیں سے میرے دماغ میں کہا چلو اسے پڑھ کے ختم کر دیں گے. کیا کہا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا. اب یہاں جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھو آپ جاگ رہے ہیں, آپ پہ بھوک تو غالب نہیں ہے, کہیں میری باتیں ہلکی نہ پڑ رہی ہو. ٹھیک ہے, فضیلتیں ہیں شہزادی کی, سنیے. کیا کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک جملہ کہوں, اب رسول اکرم نے جناب فاطمہ کی
फजीलत बयान नहीं की है अली के हम अल्लाह कह के, बल्कि एक मीज़ान बयान की है। एक मीज़ान और कसौटी बयान की है कि अगर अली ना होते तो फातिमा ज़हरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। बात अगर यहाँ तक पहुंची है तो खामोश नहीं रहिएगा, बोलिएगा जरूर। अगर अली ना होते तो फातिमा ज़हरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। कायनात के अंदर कोई भी बीवी किसी शौहर के हम पल्ला नहीं है। कायनात में कोई भी बीवी, कभी आप किसी भी शौहर के हम पल्ला नहीं सुनिए। आदम की बीवी कौन है? आदम के हम पल्ला नहीं। इब्राहिम की बीवी हाजरा और सारा, इब्राहिम के हम पल्ला नहीं। नूह की बीवी नूह के हम पल्ला नहीं। मूसा की बीवी मूसा के हम पल्ला नहीं। ईसा की तो खैर बीवी नहीं है, ठीक है, वो तो आसमान में यहाँ भी मेरे पास उठता है, लेकिन मैं छोड़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आइए हजरत मोहम्मद मुस्तफा, उनकी बीवी कौन है? जनाब खदीजा कुबरा, उनका एहतराम, उनकी अजमत है हमारे नजदीक बहुत है, लेकिन रसूल के हम पल्ला नहीं है ना। तो मतलब क्या हुआ? कायनात में कोई भी बीवी अपने शौहर के हम पल्ला, अपने शौहर के बराबर नहीं है। तो रसूल अकरम ने क्या कहा? अगर अली न होते, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कफू नहीं था, कोई हम पल्ला नहीं था। अब यहाँ से एक जुमला आपकी समातों के हदिया कर रहा हूँ। पहले हमें ये देखना पड़ेगा अली है कौन। पहले तो सवाल ये है ना कि भाई अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कफू नहीं होता, हम पल्ला नहीं होता। तो अब सवाल अगला ये है कि फिर अली है कौन? पहले तो अली की मार्फत होनी चाहिए ना। अब जुमला जीती जागती समातों के हवाले, अली की मार्फत क्या है, अली है कौन? भाई हमने तो हदीस रसूल की रोशनी में इतना ही जो है क्या है जाना है कि अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना। अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना मेरे और अल्लाह के अलावा। हदीस है ना। अब अली की मार्फत जरूरी है ना, फातिमा ज़हरा के हम पल्ला होने के लिए अली की मार्फत जरूरी है, ठीक है ना। तो अली कौन है? अली जिसको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मोहम्मद के और अल्लाह के। पूरी हदीस सुन लीजिए, रसूल अकरम कहते हैं ऐ अली, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना तेरे और मेरे अलावा। अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना तेरे और मेरे अलावा। फिर रसूल कहते हैं मुझे किसी ने नहीं पहचाना अल्लाह के और तेरे अलावा। और ऐ अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना मेरे और अल्लाह के अलावा। ये है अली की मार्फत, ठीक है ना। पहले अली की मार्फत हो। भाई हदीसों की रोशनी में अली की हमारे पास सिर्फ इतनी मार्फत है कि अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली उज़्मुल्लाह है, अली जब्बुल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है। हमारे पास इतनी सी मार्फत है और कोई मार्फत तो बात नहीं। तो अब अली की मार्फत, ठीक है। अब हम पल्ला कौन है अली के? अगर अली ना होते तो फातिमा को कोई हम पल्ला नहीं होता। मौला कायनात की कितनी फजीलतें। कोई है इस मजमे में जो ये कह दे कि हमें सारी पता? भाई हमारी तो अपनी कोई बसात ही नहीं है। रसूल की हदीस पढ़ूं कि अल्लाह ने मेरे भाई अली की इतनी फजीलतें रखी हैं कि अल्लाह के अलावा उन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता। भाई यहाँ अगर ये बात फर्क जुमला तो सुनिए। अब अली की इतनी जहाँ फजीलतें हैं, अब मुझे ये बताइए कि इतनी जो फजीलतें हैं अली की, कितनी फजीलतें हम शुमार नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ी फजीलत क्या है मौला कायनात की? सवाल है ना भाई, जब हमें पता है कि कितनी फजीलत है, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है इनमें सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है मौला कायनात की? मौला कायनात की फजीलत इल्म, शुजाअत और इबादत, रियाजत, हर तरह की जितनी आप गिन ले सारी फजीलतें मौला कायनात की है ना। और एक जुमला और कह दूं, हर फजीलत के आखिरी पायदान पे है अली। अगर जुमला बहुत ज्यादा अंतर मिला है, हर फजीलत के आखिरी पायदान पर है अली। अब अली की इतनी फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है?
سب سے بڑی فضیلت علی کی کون سی ہے؟ میں دلیل بھی دوں گا اور فضیلت بھی بیان کروں گا. علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے علی کا علم. گھبرائیے نہیں کہ مولانا آپ نے قیاس سے دلیل کہتے ہیں. نہیں، میں دلیل بھی دے رہا ہوں، آپ خاموش نہیں رہے شاید اس دلیل پہ. علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیا؟ علی کا علم. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے علی شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، زکات دینے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں نا علی کی فضیلت میں. لیکن علی نے کبھی کسی فضیلت کا اظہار نہیں کیا. علی نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا، نہ عبادت کا اظہار کیا، نہ سخاوت کا اظہار کیا. لیکن علم علی کی ایسی فضیلت ہے کہ ایک بار نہیں، علی نے متعدد بار کہا سلونی سلونی قبل ان تسألونی. پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کیا کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. یہ علی کا علم. اب یہاں کوئی کہنے لگے کہ یہ مولا علی نے کہتے ہیں کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ جانتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال دوں. میں رہنے والا کہاں کا ہوں؟ بندریڑی کا، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے چچا آپ کہاں کے؟ بٹلاؤ یا جہاں کے بھی ہوا. آپ بندریڑی کے راستے زیادہ جانتے ہیں میں. بھائی سوچئے گا، سب سوچئے گا. مثال بھائی جو میں بندریڑی کے راستے بتا سکتا ہوں بتا دیں گے. ان کے وطن کے راستے میں نہیں بتاؤں گا. اب تو مجھے شاید جملہ نہ کہنا پڑتا. علی نے کیا کہا میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے جانتا ہوں زیادہ. اب تم نہ سنیے بھائی جو جہاں کا ہوتا ہے علی کی سب سے بڑی فضیلت علم. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا. تو جب ہم پلہ ہیں فاطمہ زہرا تو اس کا مطلب ہر چیز میں ہم پلہ ہیں. صحیح ہے نا؟ علم میں بھی ہم پلہ، شجاعت میں بھی ہم پلہ، سخاوت میں بھی ہم پلہ، شجاعت اور جو ہے کہ عبادت یعنی سب چیزوں میں ہم پلہ ہے نہیں ہے ہم پلہ نا. ٹھیک ہے. تو اب علم ہے علی کی سب سے بڑی فضیلت. تو کیا شہزادی ان کے ہم پلہ ہے؟ اور دو جملوں میں بات ختم ہو رہی ہے. بات ختم ہو رہی ہے. محفل دو جملوں میں ختم ہو رہی ہے. کیا کہا کہ کیا ان کے ہم پلہ ہے؟ اب سنیے کیسے ہم پلہ ہے. ایک شہزادی فاطمہ زہرا تشریف فرما تھی، آواز دیتی ہے تعال یا ابو الحسن، اے ابو الحسن میرے قریب آؤ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں انی عالمۃ ما کان وما یکن وما لم یکن. اب سنیے ترجمہ اس کا. جناب فاطمہ زہرا نے کہا ابو الحسن میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ. اب جیسے ابو الحسن گئے تو کہتے ہیں اے ابو الحسن میں اسے بھی جانتی ہوں جو ہو چکا. میں اسے بھی جانتی ہوں جو ہو چکا، میں اسے بھی جانتی ہوں جو ہونے والا ہے، اور میں اسے بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا. اب جیسے ہی جناب مولا کائنات نے یہ سنا دوڑے ہوئے رسول اللہ کریم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ نے یہ بات جو ہے کیا وہ مجھ سے کہی ہے. اب یہاں پر بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا علی کو پتہ نہیں تھا؟ علی کو پتہ نہیں تھا جو رسول کے بعد پوچھنے پہنچ گئے. دیکھو اگر علی نہ جاتے تو حدیث نہ بنتی. علی نہ جاتے تو یہ حدیث نہ بنتی اور ہم تک نہ پہنچتی. اب عزیزو آخری جملہ اور سنیے. علی کی ہم پلہ ہے نا ایک معیار میں نے بتایا سارے لیکن کیا کہا کہ میں ہر اس چیز کو جانتی ہوں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوگا اسے بھی جانتی ہوں. جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ نے یہ بات کہی ہے تو فوراً رسول اللہ نے کہا اے ابو الحسن سنو
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.